کو ضرور فالو کرنا چاہیے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جو کچھ ہم سوچ رہے ہیں وہی بہتر ہو. انڈیا میں بہت آپ نے ٹھیک کہا, دلی میں انہوں نے بہت زبردست کام کیا ہوا ہے ایجوکیشن پہ خاص طور پہ. ہم یہ کوشش کر رہے ہیں اور اس ماڈل کو بھی اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. لیکن میں ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں, اپارٹ فرام دیز پرائیویٹ اسکولز, جو ہمارے سرکاری اسکولز ہیں ان کو جب تک ہمارے لوگ جو ہیں کمیونٹی جو ہے اونرشپ نہیں دے گی وہ ٹھیک نہیں ہوں گے. تو ہمیں بہت زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ جن کے بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں ان کے بچوں کے والدین کو زیادہ فکر مند ہونا چاہیے اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے, اور ان اسکولز کا وہ خود خیال کریں تاکہ سرکار جو پیسہ ان پہ لگاتی ہے اس کی کوئی پراپر ویلیو جو ہے ہم اس میں سے نکال سکیں. آج تو صورتحال یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو بھی ہمارے نمبرز ہیں 93, 94, 95, ان کی بنیاد پر ہم معیار نہیں بنا سکتے. ہمیں ضرورت پڑے گی جماعت اسلامی کی اور دیگر جماعتوں کی. تو یہ تاثر ختم ہونا چاہیے. کو دی ڈی آر اوز کو دی بات کر رہی تھی, انہوں نے الیکشن کمیشن کو لکھا اور الیکشن کمیشن نے کل ان تمام جو ان کی درخواستیں تھیں اس پر 23 تاریخ کے لیے ڈیٹ بھی فکس کر دی ہیئرنگ کے لیے. تو یہی بات تھی جو ہم کہہ رہے تھے کہ پراپر طریقہ یہ ہے کہ آپ متعلقہ ادارے سے متعلقہ فورم پر جا کر اپنی جو گریوانسز ہیں وہ رکھیں, اور اب الیکشن کمیشن سنے گی. اور مجھے امید ہے کہ جماعت اسلامی ان 6 حلقوں کے متعلق جو احتجاج کر رہی تھی یا جو دھرنے دے رہی تھی وہ ان کے رک جائیں گے. ایک اور میں آپ سے کروں گا, یہ بھی بات پچھلے 3-4 دن سے کہہ رہا ہوں کہ مختلف امیدواروں نے جب ریکاؤنٹنگ کی درخواستیں دی ہیں, ہم نے بھی دی, ہمارے خلاف بھی دی گئی ہیں, تو وہاں ریکاؤنٹنگ ہوتی رہی. لیکن جہاں پر جماعت اسلامی کے خلاف ریکاؤنٹنگ ہوتی ہے اور انہیں لگتا ہے کہ چونکہ ووٹس کم ہو رہے ہیں تو وہاں وہ احتجاج کرتے ہیں, ہنگامہ آرائی کرتے ہیں, اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں, ہرڈلز پیدا کرتے ہیں. اور کل تو ایک بہت افسوسناک واقعہ ہوا ہے کہ ایک حلقے کی ریکاؤنٹنگ جب ہوئی اور پورا دن وہ ریکاؤنٹنگ کو رکوانے کی کوشش کرتے رہے, ہنگامہ آرائی ہوتی رہی, اور بعد میں جب ریکاؤنٹنگ مکمل ہو گئی تو اس کے بعد ایک خاتون ریٹرننگ افسر ہیں, ان کے اوپر حملہ کیا گیا, ان کی گاڑی توڑی گئی, ان کا ڈرائیور زخمی ہوا. ان کو جب پولیس بچانے آئی تو وہ پولیس کے 2 افسر یا 3 افسر شاید وہ زخمی ہوئے ہیں, اور اس خاتون کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں اور تمہارے گھر پر آ کر تمہیں نقصان پہنچائیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حافظ صاحب کو, جماعت اسلامی کو صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اگر اس خاتون نے غلط بھی کر دیا ہے قانون کے تو آپ کے پاس اگلا فورم موجود ہے, آپ قانون کے مطابق وہ راستہ اختیار کریں, بجائے اس کے کہ آپ کے لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر علاقوں میں غنڈہ گردی کریں, لوگوں کو دھمکیاں دیں, اس کے حملہ آور ہوں. یہ رویہ مناسب نہیں ہے اور ہمیں ان انتخابات سے کراچی کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جماعت اسلامی سے ہم چیزوں کی توقع نہیں کرتے جو وہ چیزیں ہو رہی ہیں. حافظ صاحب جس قسم کی لہجہ استعمال کر رہے ہیں, جس قسم کی بات وہ کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ انہیں یہ بات سوچنی چاہیے کہ جب اپنے آپ کو میئر کا امیدوار بنا کر پیش کر رہے ہیں اور وہ میئر یا تو پی ٹی آئی کی سپورٹ سے بنیں گے یا پیپلز پارٹی کی سپورٹ سے بنیں گے, تب بھی کسی بھی سپورٹ سے اگر وہ میئر بنے تو کراچی کے میئر کا رویہ یہ نہیں ہونا چاہیے جو اس وقت حافظ صاحب کا ہے. تو آج میں توقع کرتا ہوں کہ چونکہ الیکشن کمیشن نے ان 6 حلقوں کے متعلق نوٹس بھی لیا ہے, ہیئرنگ کے لیے تاریخ بھی فکس کر دی ہے, جو متعلقہ آفیسرز تھے ان کو بلا بھی لیا ہے, تو اب میرا خیال ہے کہ اس پہ مزید بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ان کو احتجاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ کریں. جہاں تک اے ٹی سی کی جو آپ نے بات کی پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے خلاف, تو وہ ویڈیو فوٹیجز موجود ہیں کہ جس انداز میں جو دہشت گردی ڈپٹی کمشنر آفس میں پی ٹی آئی کے گنڈوں نے کی ہے اس پر تو میں سمجھتا ہوں کہ کارروائی ہونی چاہیے. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. اور یہ بھی بتا دوں کہ جماعت اسلامی کے جن لوگوں نے یہ کام کیا ان پہ بھی ایف آئی آر ہوئی ہے. اگر کہیں اور پیپلز پارٹی کے لوگ کریں گے ان پہ بھی ایف آئی آر ہوگی, لیکن احتجاج پرامن کرنے کا حق سب کو ہے, غنڈہ گردی کرنے کا حق 2022 موثر سے بھی دیکھیں گے پاکستان کی عوام کو. پاکستان کی عوام کو ایک تحفہ یہ دیا کہ عوام کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کا میڈیا کیا ہے. سال 2022 میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر 1. ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسمیشنز کی, پورا سال مسلسل جدوجہد میں نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس کے پیچھے کون لوگ تھے. توڑے ریٹنگ کے سبھی ریکارڈ. سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین ویوز کا سنگ میل عبور کیا. اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت ملی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پر بھاری. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.